ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنابر روایت طبری، حضرت صالح علیہ السلام کی طرف قوم سمود کا سردار جندہ ابن عمر ابن جواس متوجہ ہو کر بولا، اے صالح، تم ہم میں پیدا ہوئے ہو، ہم میں پلے بڑے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک بہکی باتیں کرتے ہو؟ سنو، جب تم بچے تھے اور بت پرستی ہی کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی بچپنا ہے، جب بڑے ہو جائیں گے اور عقل پختہ ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ ہو کر بت پرستی کرو گے۔ لیکن اب جب کہ بڑے ہو گئے ہو تو ہماری توقع کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں الٹی سیدھی نہیں بلکہ صرف سیدھی باتیں کرتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس خدا کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر نیاز جھکاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم بت پرستی چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات سن کر جندہ ابن عمر نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورے کے بعد کہا کہ اے صالح، اگر تم اس وقت بڑے پتھر سے، جس کا نام کائبہ ہے، ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابھن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے دے، اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ بات تم پکی کرو، پھر بات سے پھر نہ جانا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو پھر تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔
یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لو گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں دشوار۔ ان لوگوں نے کہا ہم پورا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی اور ناقہ کی تولید کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ کے دامن سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ کس طرح پیدا ہوئی کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں شگاف پیدا ہوا اور اس طرح کی آواز پوری شدت کے ساتھ برآمد ہوئی جس طرح جب اونٹنی بچہ جنتی ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی کا سر باہر نکل آیا۔ پھر اس کے بعد پوری اونٹنی باہر نکل آئی اور اس کے بعد پھر نکلتے ہوئے اس نے گھاس چرنا شروع کر دیا۔ لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئے صالح، اب اس اونٹنی کے بدن میں جو 10 ماہ کا بچہ ہے اسے بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی گرد گھومنے لگا۔ پھر دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جندہ ابن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے صرف 5 افراد ایمان لائے اور باقی جو ہے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو جب ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیان سے پھر گئے ہو اور تم گمراہ ہو گئے ہو۔ لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ جو افراد بربناء روایت 6 تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی۔